والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ومکرم حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کا وہ عظیم سلسلہ ہمیں عطا کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ماہ رجب المرجب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان معجزہ معراج اس میں وہ پذیر ہوا اور اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کامیابی اور کامرانی اور ترقی کے راستے کھولے۔ پچھلے 3 خطبات جمعۃ المبارک میں نے سورہ یوسف کی روشنی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات کو پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کیا تو آپ کی ذات مطہرہ کی اس عظیم الشان معجزہ کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہوگی۔ یہ حقیقت ہمیشہ ذہن نشین رہے اور میں نے پچھلے خطبات میں اس کو کافی بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ کامیابیاں، کامرانیاں، عروج، ترقی، کمال ایسے ہی نہیں حاصل ہوتے، اس کے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے مالک کی یہ سنت ہے کہ وہ تاج کرامت انسان کے سر سجاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا تذکرہ جس بھی ذات کو لیں تو آپ کو مصائب و آلام کے پہاڑ نظر آئیں گے، اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب سے آزمایا۔ عقل پختہ اندیش جو حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے اور حقیقت ناشناس انسان
اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مالک الملک نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے تو انہوں نے یہاں آ کے اپنے نبوی اختیارات استعمال نہیں کیے کہ نبوی اختیارات استعمال کر کے ہر شے کو اور دنیا کفر کی طرف سے آنے والی تمام تکالیف و مصائب کا تلہ کما کر دیا جائے، یہ نہیں کیا، بلکہ آزمائشوں، مصیبتوں، تکالیف کے ادوار سے اپنے آپ کو گزارا تاکہ انسانیت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ عروج، ترقی، کمال کو پانے کے لیے راستے آسان نہیں ہوتے، اور اللہ کی بارگاہ تک کامیابی حاصل کرنے والے لوگ مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف ترقی اور کمال پاتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو دنیا کفر ٹوٹ کر پڑ گئی اور آپ کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا مکی دور میں تو اس نے اپنے آپ کو مصائب، آلام، مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور اس میں انہوں نے وہ قربانیاں دیں کہ انسان اس کا سوچ کر بھی کانپ جاتا ہے۔ کہیں تو بلال کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے کہ یہ کلمہ چھوڑ دیں، کہیں یاسر و سمیہ کو دونوں پاؤں خالص سمت میں باندھ کے چیر دیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ چھوڑ دیں، لیکن وہ ہر قربانی خوشی کے ساتھ اپنے مالک کی رضا کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس کو اپنے رب ذوالجلال کے جلوے نظر آ رہے ہوں وہ ان مشکلات کو مشکلات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ فلسفہ ہر بندہ مومن کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ آسانیوں کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کی طرف کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ کانٹوں کے اس راستے پر چل کر سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ امید و مسلمانم بلرزم، جب میں اپنی زبان سے اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کا اعلان کرنے کے بعد کن کن مراحل اور کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ انبیاء کرام نے نبوی اختیارات استعمال نہیں کیے اور مالک الملک نے ان کو عطا کیے، بلکہ بحیثیت انسان اپنی زندگی گزاری تاکہ امت کے لیے سبق ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو نبی کی ذات تھی اس لیے انہوں نے تو یہ کر لیا، ہم یہ کیسے کریں گے۔ اب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو کس کی مجال تھی کہ بلال کو انگاروں پر لٹا دیں، کس کی مجال تھی کہ ان ایذا رسانیوں کا
سامنا کرنا پڑتا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، لیکن آپ نے وہ سارے مسائل امت کے لیے برداشت کیے تاکہ امت کا ہر فرد یہ جان لے کہ جو بھی اس راستے کا راہی ہوتا ہے اس کو ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کو یہ اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو پورا وجود ہی اللہ کی ذات کی خاطر رکھتے ہیں، وہ جیسے چاہے اسی طرح کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، جس مرحلے سے مالک گزارے ہم خوشی سے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جن مشکلات کا سامنا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ایک ایک دن کتنی مشکلات کا دن تھا، اور دنیا کفر مخالفت پر ڈٹی ہوئی تھی، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جنہوں نے ان مشکل وقتوں میں آقا کی بارگاہ کا ساتھ دیا، انہوں نے ہر قسم کی مشکل کو بخوشی برداشت کیا۔ آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا سایہ اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھا لیا۔ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر مدینہ المنورہ آپ کے والد گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئی۔ یتیمی میں پیدا فرمایا، واپسی پر 5.5 سال کی عمر مبارک تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی ہو گیا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا۔ 8 سال کی عمر مبارک تھی تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ بھی ہو گیا۔ یہ سارے سائے ایک ایک کر کے مالک الملک نے اپنے محبوب کے سر انور سے ہٹا دیا۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک سیدنا ابو طالب آپ کے چچا جان 42 سال آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ 42 سال ہر مشکل دور میں آپ کے ساتھ تھے، اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہگاہ تھی۔ اس ہستی نے 42 سال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر دکھ سکھ کا مقابلہ کیا ہو، ان کی عظمت شان کو پہچاننے کے لیے اس سے اور بڑی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، آقا علیہ السلام کا پورا گھرانہ
نہ کسی کے ساتھ لین دین کر سکتا تھا، نہ کوئی چیز خرید سکتا تھا۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں 3 سال کا عرصہ گزارا، اور وہ بھی اس طرح گزارا کہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آتے ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، اگر حکم دیں تو اس آگ کو اڑا دیں۔ تو شیب ابی طالب میں سارے مراحل طے نہیں ہو سکتے تھے، ہو سکتا، لیکن آقا علیہ السلام نے نبوی اختیارات استعمال نہیں کیے، ساری تکالیف برداشت کی، سارے دکھ سکھ سہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہوئی، یعنی 10 سنِ نبوی آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10واں سال تھا، 10واں سال۔ تو آپ کے وہ چچا جان حضرت ابو طالب، جنہوں نے دنیا کفر مشرکین کا سامنا کرنے کے لیے سید الانبیاء کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر وہ کھڑے ہوئے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی آقا علیہ السلام کی ذات کو انگلی لگانے کی، یہ حضرت ابو طالب تھے۔ ان کا وصال 10 سنِ نبوی میں، اور ان کے انتقال کے کچھ چند دنوں بعد ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی وہ زوجہ محترمہ جنہوں نے ہر دکھ سکھ میں آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ ان قربانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اپنا سب کچھ سید الانبیاء کی ذات پر لٹا دیا۔ ایک وصال کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی چند دنوں کے بعد وصال۔ اب یہ ظاہری طور پر 2 بہت بڑے ایسے سہارے تھے کہ ظاہری اعتبار سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سہارے ایک ایک کر کے سارے سہارے ہٹا دیے کہ میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان سہاروں کی ضرورت کیا ہے، ہم جو ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سال کو 10 سنِ نبوی کو، اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کیونکہ ظاہری سہارے سارے ٹوٹے، مشکلات ہی مشکلات تھی، اور دنیا کفر کی ایذا رسانیاں اپنی انتہا پر تھی، کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو تکالیف پہنچانے میں، اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس حال میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے پاکستان میں ہمارے لیے مری ہے، اس طرح عرب کی تپتی ہوئی زمین میں طائف مری کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مکہ کے رئیس، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے وہاں اپنے ٹھکانے اور گھر بنائے ہوئے تھے، وہاں چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا کہ وہاں جا کے اللہ وحدہ لا شریک کا توحید کا پیغام پہنچائیں، شاید وہاں سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نکل آئے۔ لیکن ان بد نصیبوں نے آقا علیہ السلام کی اس دعوت اور آپ کی اس تبلیغ پر، اس کلمہ حق پر جو ریئیکشن دیا، وہ اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ وہ
چہرہ انور جس کی عظمتوں کی قسمیں مالک کھاتا ہے اور والضحیٰ واللیل اذا سجا کی قسمیں کھاتا ہے. اس نے یوسف کی داستانیں تو ہر ایک کو پتہ ہیں کہ ان کا حسن کمال تھا کہ ان پر انگلیاں کٹ گئیں. وہ چہرے کے دیدار کرتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا رہا ہے. تو سارے حسن کی تقسیم جس چہرہ انور سے ہوئی وہ سید الانبیاء کا چہرہ ہے. کائنات کے سارے حسن خیرات ہیں سید الانبیاء والمرسلین کے چہرہ اقدس کے. تو وہ چہرہ دیکھ کر جس شخص کو آپ کی ذات کی قربت اور تعلق نصیب نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر دنیا انسانیت میں کون بدبخت اور بڑا بد نصیب ہو سکتا ہے. انہوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، پتھر مارے، بچوں کو پیچھے لگایا، وہ پتھر مارتے تھے. حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، زید بن حارثہ، وہ آگے ڈھال بنتے، ان کو پتھر لگتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ اقدس جس کی خاطر لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب تیرے چہرے کو پیدا نہ کرتا تو سارے افلاک ہی پیدا کرتا، کوئی مخلوق نہ بناتا. انہوں نے پتھر کھائے، جسم لوگ وہاں ہوا، پنڈلیوں سے خون بہ بہ کر نیچے پاؤں تک جانے لگا. آقا علیہ السلام تھوڑا سستاتے پھر چال پڑتے. اللہ بھی اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، آسمانی مخلوقات بھی دیکھ رہی تھی، یہ نظارے دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام وہاں سے نکلے تو آگے بہت بڑا دشمن ربیہ، اس کا باغ تھا. اس باغ کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے. عتبہ اور ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ دو، یہ اس وقت اپنے باغ میں موجود تھے جو طائف میں ان کا باغ تھا، وہاں پر گئے ہوئے. تو انہوں نے یہ منظر دیکھا، جو ظلم و ستم ہوا اس میں وہ بھی شامل تھے. لیکن آقا علیہ السلام جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک غلام اداس نامی، اداس، اس کو کہا کہ یہ ایک تشت ٹرے انگوروں کا گچھا اس میں ڈال کے انگوروں سے بھر کر ان کی بارگاہ میں لے جائیں. ان کا غلام اداس نامی وہ انگوروں کا گچھا لے کر، انگوروں کا اس وقت موسم تھا، تو آپ کی بارگاہ میں جا کے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ تناول فرمائے. آقا علیہ السلام نے انگور کا دانہ پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو دانہ اٹھا کے تو تناول فرمایا. وہ اداس نامی جو ہے شخص، وہ بڑا حیران ہوا. تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا رواج نہیں ہے، آپ کون ہیں اور یہ آپ نے یہ لفظ کیسے ادا فرمائے؟ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے اور کدھر کے آیا ہے؟ اس نے بتایا میں نصرانی ہوں اور میں نینوا شہر سے آیا ہوں، عراق کی سرزمین سے. آپ نے فرمایا اچھا، یونس ابن متہ کے شہر کے رہنے والے.
سیدنا یونس نبی اللہ ان کے شہر کے رہنے والے ہو. اس نے کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اخی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا. جب اس نے یہ سنا تو آقا علیہ السلام کی چہرہ انور کا یا کہ بوسہ لیا. پھر آقا علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور پھر آقا علیہ السلام کے قدم چومے. چہرہ، ہاتھ، قدم، اداس کو میرے آقا کے چومنے نصیب ہوئے. یہ ادھر عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، لو اس پر بھی اس کا جادو جائے. جب وہ واپس گیا تو وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تیرا ستیہ ناس ہو. تو ادھر ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس ہستی نے جو مجھے بات کہی ہے وہ نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. تو بعد میں یہی جب جنگ بدر میں مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اس نے ان کو کہا تھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا تھا کیا اس ہستی کے ساتھ جنگ تو نہیں کرنے جا رہے جو طائف میں ملے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اس کے راستے میں پہاڑ آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس ہستی کے راستے میں سمندر کی موجیں اور دنیا کی کوئی قوت طاقت ٹھہر نہیں سکے. تم اس ہستی کے مقابلے کے لیے مت جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے. یہ مشکل، یہ مرحلہ، یہ تکالیف کا دور بھی آپ نے برداشت کیا. اب جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے اور سارے آسرے ختم ہو گئے، ہر طرف سے تاریکی اور اندھیرا، مشکلات، مسائل اتنے عروج پر تھی، کوئی ظاہری سہارا نہ رہا، تو مالک الملک نے جبریل امین کو فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ آیات مبارکہ سناؤ. سبحان الذی اسریٰ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروایا. اور فرمایا کہ میرے محبوب دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. میرے محبوب ہم جو ہیں، ہم آپ کو عروج اور بلندیوں کی اس سطح پر لے جائیں گے کہ دنیا انسانیت اس کا تصور کر کے بھی عظمتوں اور رفتوں کو پہچانتی رہے گی. کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عظمتیں بخشی. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب دنیا نے منہ موڑ لیا ہے تو ہم نے تو نہیں موڑا. جبریل امین کو بھیجا. آقا علیہ السلام اس وقت مسجد حرام میں مقام حجر پر تشریف فرما تھے. تو جبریل امین براق لے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے خادم حاضر ہوا. جبریل امین آئے. پھر وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ایک سفر کروایا. مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا ایک سفر ہوا اور مسجد
اقصی میں پہنچے تو سارے نبی تشریف فرما تھے. سارے نبیوں کو جب وہ میثاق النبیین میں اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا سید الانبیاء تشریف لائے گا تو تم ان کے دین کی مدد اور نصرت کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، تو وہ سارے وہاں پر حاضر تھے. اور آقا علیہ السلام کو جبریل امین نے مصلی دیا. آقا امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور سارے نبی مقتدی تھے. سارے نبیوں نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی اور وہ جو وعدہ تھا وہ وعدہ سارا پائے تکمیل تک پہنچا. پھر وہاں سے پہلے جب آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے جا رہے تھے تو کثیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر اقدس کثیب احمر، یہ مسجد اقصی کے قریب. تو آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر رہے تھے، آپ کا استقبال کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فیضا ہوا قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یصلی کا معنی نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن یہاں نماز پڑھنا معنی نہیں ہے، آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پھر وہاں سے دوسرا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا. سدرۃ المنتہا تک جبریل امین ساتھ تھے. وہاں سے آگے رف پیش کیا گیا. جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد ختم ہو گئی، اب یہاں سے آگے لامکان کی رفتیں، لامکان کی بلندیاں، جہاں وہ ہے اور آپ قرآن مقدس نے بیان کیا پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے مختصر سے حصے میں. ساری رات نہیں لگی، لیلن، رات کا تھوڑا سا وقت. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، جہاں نبی کی ذات ہوتی ہے وہاں ساری برکات ہی نازل ہوتی ہے. سفر کیوں کروایا؟ لنوریہ من آیاتنا، یہ سفر نہیں کروایا، سیر کروایا. سفر تو سو کر بھی ہو جاتا ہے، سیر صرف جاگ کے ہوتی ہے. سفر سو کے نہیں ہے، سیر سو کے نہیں ہوتی. نظارے ایک ایک شے کا منظر نظر آئے تو سیر ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے تو اپنے محبوب کو اپنی ساری نشانیاں دکھانے کے لیے ہی تو یہ سفر کروایا، یہ سیر کروائی، اپنی نشانیاں دکھائیں. اب وہ دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں کہاں رہ گئی جب براق پر سوار کر کے تو جبریل امین آقا علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہو تو ساری کلفتیں، ساری تکلیفیں تو پیچھے ختم ہو گئی. میرے محبوب ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آپ سارے غم بھول جائیں، وہ پچھلے غم سارے ختم ہو جائیں گے. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. پھر ادھر لامکان کی رفاقتوں کی طرف سفر تیسرا شروع ہوتا ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے، لو تناؤ تو ان مولا تن،
لہ ترکتو، یا رسول اللہ اگر یہاں سے ایک کورے برابر بھی آگے ہوں تو جل کر خاک لامکان کی رفتوں میں جو مالک الملک کی تجلیات اور جو اس کے انوار الہی ہیں وہ صرف آپ نے ہی دیکھنے ہیں، دنیا کی کسی اور مخلوق کو وہ انوار و تجلیات برداشت کرنے کی ہمت نہیں دیتی۔ میں اگر ایک پورا آگے بڑھوں تو جل کر خاک۔ پھر میرے محبوب وہاں تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ السلام کو اتنی قربتیں ملی کہ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں یا دو کمانوں سے بھی قریب تر سید الانبیاء کی ذات تھی یا اس کا خدا تھا۔ اللہ نے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا تھا، وہی دیکھنے والا تھا۔ واضح نہیں کیا کہ کون دیکھنے والا تھا کون سننے والا تھا، پیچھے دو کا تذکرہ کیا، ایک لینے جانے والا ایک جانے والا، تو فرمایا انہو وہ سمیع البصیر، وہی سننے والا تھا وہی دیکھنے والا تھا۔ سید الانبیاء کی ذات اپنے رب کا کلام سننے والی تھی اور اپنے رب کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والا تھا، وہی کلام ربانی سن رہا تھا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا وحی ہوئی یہ یا تو وحی کرنے والا جانے یا وحی سننے والا۔ انہو سمیع البصیر، وہی سمیع بھی تھا وہی بصیر بھی تھا۔ اب یہ معنی لے لیں کہ سید الانبیاء ہی سننے والے تھے اور سید الانبیاء ہی اپنے مالک کے دیدار کرنے والے تھے، یا یہ معنی لے لیں کہ مالک الملک اپنے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والے تھے اور آپ کے کلام کو سننے والے۔ اللہ بھی اپنے محبوب کو دیکھنے والا سننے والا تھا اور محبوب اپنے مالک حقیقی کو دیکھنے والا سننے والا تھا۔ ان عظمتوں اور ان بلندیوں پر جا کر کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ وہ خدا بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا بیما اشرف ہوگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نام سے پکاری، کیا نام لے کر پکاروں آپ کو؟ تو آپ نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت، مالک الملک مجھے اپنا بندہ کہہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو مجھے بندگی کا جو شرف دیا ہے اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں، بس مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ تو مالک الملک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کیا۔ یہ میرے آقا نے اللہ سے لقب مانگ کے لیے کہ مجھے جو شرف تو نے اپنی بندگی کا دیا ہے بس یہ شرف بس عطا فرمایا۔ اللہ نے ان رفتوں میں اپنے محبوب کو معراج کروائی، عظمتوں اور بلندیوں تمام جتنی بھی عظمتیں بخشی تھیں بنائی تھیں پیدا کی تھیں وہ ساری اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دی۔ اور جب آپ واپس وہاں سے آنے لگے اتنی بلندیوں پر جا کر واپس کون آتا ہے؟ تو آپ کا واپس آنا بھی قسم کھانے کے قابل تھا۔ اللہ نے اس آنے کی بھی قسم کھائی، جانے کی بھی قسم کھائی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس نجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی بارگاہ میں ان رفتوں تک گیا بھی صحیح اور واپس بھی آیا، قسم ہے اس کے واپس آنے کی اور قسم ہے اس کے جانے کی۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مجھے تو لامکان کی رفتوں میں بلا کر معراج کروائی ہے، میری امت کے لیے بھی تو کچھ عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری امت کے لیے، آپ کی امت کے لیے معراج کی جھلک نماز کی شکل میں دے کے بھیجا۔ میرے محبوب جا کے اپنے
غلاموں کو بتانا کہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ آیا ہے الصلاۃ کا، نماز کا۔ آپ کو جو لذتیں یہاں ملی ہیں، آپ کے غلام جب سجدے میں نماز میں سر رکھیں گے تو تیرے اس معراج کی رفتوں کی لذت تیری امت کے افراد کو سجدے میں عطا فرما دے۔ الصلاۃ معراج المومن، میرے آقا نے آ کے فرمایا کہ مومنین کے لیے معراج لے کے آیا ہوں نماز کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جس نے لامکان کی رفتوں میں بھی اپنی امت کو نہیں بلایا۔ اب امت پر فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی ذات کا امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اس نسبت کو جو مالک الملک نے ساری کائنات کی ساری عظمتوں سے بڑی عزت، بڑا مقام جو اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت ہونے کا شرف عطا کیا، اس کو برقرار رکھنے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔